مما کان فی۔ یہاں سے کوئی پڑھے کل والا سبق، کوئی سنائے، ترجمہ کرے، مختصر سی تفسیر کر۔ کون سی آیت سے کرنا ہے؟ جی، کون سی آیت؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ یہاں سے پڑھیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا کا مطلب ہے پھر ان دونوں نے پھسلایا یا اپنی باتوں میں پھنسایا شیطان نے انہا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہوں نے نکلوا دیا، یعنی شیطان نے نکلوا دیا مما کانا جو تھے اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا بیتو تم اتر جاؤ، بعضہم تمہارے بعض لباسٍ بعض اس کے، عدوٌ دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں ہے، مستقرٌ ٹھکانہ، ومتاع سامان ایک مدت تک۔ جی، اس میں جو ہے وہ والا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو اکسایا کہ وہ ایک پھل یا جو بھی وہ درخت تھا اس کا وہ اناج تھا یا جو پھل تھا وہ کھا لیں، اور جب انہوں نے وہ کھا لیا تو انہیں جنت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ اتر جائیں زمین پر، اور اس وقت تک کے لیے اتر جائیں جب تک جو ہے ایک مقرر وقت کے لیے ان کو جو ہے نا زمین میں ہر طرح کا سامان مہیا کیا جائے گا، لیکن وہ زمین میں رہیں گے ایک مقرر وقت کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اہبطوا کا معنی ہے اترنا، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اترنا، اس کو اہباط کہتے ہیں۔ اہبطوا منہا جمیعا، جمیعا سب کے سب، یأتینکم، یہ یأتین، یہ اتا یأتی سے ہے جس کا معنی ہے آنا، ہدن ہدایت، تبع یتبع، تبع کا معنی ہے اتباع کرنا، فلا خوف، خوف خوف کو کہتے ہیں، اور یحزنون یہ حزن سے ہے، غم کو کہتے ہیں غمگین ہونا۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا، قلنا ہم نے کہا، اہبطوا منہا جمیعا تم سب کے سب، منہا ہا ضمیر کا مرجع جنت ہے، تم سب کے سب جنت سے اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم پس جب تمہارے پاس آئے، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تبع ہدایا لہذا جس نے اتباع کی، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم لہذا ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں وہی واقعہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے بارے میں، کہ ان آدم علیہ السلام نے
جب اس درخت کے پھل کو کھایا جس کے قریب نہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے سب کو نکال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، اہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب اس سے اتر جاؤ۔ یہ اہبطوا امر کا صیغہ ہے اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ تو اہبطوا جمع کا اطلاق عربی میں دو سے زیادہ پر بولا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا اور شیطان تینوں کو خطاب تھا کہ تم سب کے سب اس جنت سے اتر جاؤ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی احباط کا ذکر تھا ماقبل آیت میں آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی تھا قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور یہاں بھی ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی وہاں بھی احباط کا ذکر ہے، یہاں دوسری دفعہ احباط کا اترنے کا ذکر ہوا۔ تو تو مفسرین نے یہاں دو وجوہات بیان کی ہیں کہ دوسرا احباط جو ذکر ہوا ہے یا تو یہ ماقبل کے لیے تاکید ہے، اور یا دوسرے احباط سے یہ مراد ہے کہ جو پہلا احباط ہوا تھا، اترنا ہوا تھا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، وہ احباط جنت سے آسمانی دنیا کی طرف تھا، اور جو دوسرا احباط ہے یعنی اہبطوا منہا جمیعا، یہ احباط آسمانی دنیا سے زمین کی طرف تھا۔ تو یا تو تکرار ہے اور یا اس احباط کا مطلب الگ اور اس احباط کا مطلب الگ ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آ جائے، یہاں ہدایت سے مراد یا تو قرآن پاک ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یا یہ عام ہے تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی کتابوں کو شامل ہے۔ جو بھی ہو، تمہارے پاس جب میری طرف سے ہدایت آ جائے، فمن تبع ہدایا، فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، یعنی نبی پر ایمان لایا اور کتاب اللہ کی تصدیق کی، اس میں جو احکام تھے ان کو مانا، اور اس میں جو نواہی تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے ان کتابوں میں روکا تھا اس سے منع ہو گیا، تو فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اچھا، خوف اور غم میں فرق یہ ہے کہ خوف جو ہوتا ہے وہ مستقبل میں کسی چیز سے خوف ہوتا ہے، یعنی خوف کا تعلق مستقبل کے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، اور غم کا تعلق ماضی کے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ غم ماضی میں کوئی چیز اس سے فوت ہو جاتی ہے، اس سے نہیں ہوتی، تو اس پر غم ہوتا ہے، اور مستقبل میں کسی چیز سے اس بندے کو خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، یعنی نبی پر ایمان لے آیا اور کتاب اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس پر ایمان لے آیا، تو فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی آخرت کے حوالے سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، آخرت کے حوالے سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ غمگین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو نیک کام وغیرہ ان سے فوت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں ان کو افسوس نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ کفروا یہ جمع مذکر غائب ماضی کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کفر کرنا، کفر کرنا،
कज़्ज़बू का माना है झुठलाना, आयात ये आयतुन की जमा है, इसका माना है निशानियाँ या आयात, कुरान पाक की आयात। उलाइका अस्हाबुन नार, नार जहन्नम को कहते हैं। खालिदून हमेशा रहना, तो तर्जमा ये हुआ वल्लज़ीन कफरू, और वो लोग जिन लोगों ने कुफर किया, वकज़्ज़बू बिआयातिना, और हमारी आयात को झुटलाया, वकज़्ज़बू और झुटलाया, बिआयातिना हमारी आयात को, उलाइका यही लोग, अस्हाबुन नारी जहन्नम वाले हैं, हम फीहा खालिदून, और वो लोग फीहा इस जहन्नम में, खालिदून हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीन कफरू वकल्लबू बिआयातिना, वो लोग जिन लोगों ने कुफर किया, वकल्लबू बिआयातिना, और हमारी आयात को जुठलाया। इन आयात से मुराद या तो कुरान पाक की आयात है, जिसको आयात तंजीलिया कहते हैं, यानी वो आयात जिसको अल्लाह ताला ने उतारा, उनकी तकजीब की, तो इस तकजीब की वजह से भी आदमी काफिर हो जाता है और उसका ठिकाना हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम है। यह इन आयात से मुराद आयात तकवीनिया है, आयात तकवीनिया जिनको मौजिज़ात कहा जाता है, यानी वो लोग जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी निशानियां, हमारे मौजिज़ात को झुठलाया, जो अल्लाह ताला नबी के हाथ पर जाहिर करते हैं, उन मौजिज़ात को झुठलाया। तो मौजिज़ात को झुठलाना भी कुफर और तकजीब है, और इसकी सज़ा भी हमेशा हमेशा की जहन्नम है। तो आयत से जो भी मुराद लें, आयत तंजीलिया हो, कुरान पाक की आयत हो, कुरान पाक हो, या आयत तकवीनिया हो, मौजिज़ात हो, दोनों की तकजीब कुफर है और इसकी जजा हमेशा हमेशा की जहन्नम है। आयत तकवीनिया को झुटलाया तो ये भी क्या है, कुफर है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार ने मुतालबा किया कि हम आपको नबी उस वक़्त मानेंगे जब आप चांद के 2 टुकड़े कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो कुफार ने क्या कहा, आप तो बहुत बड़े जादूगर हैं। इसी तरह अबू जहल के बारे में आता है कि अबू जहल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, आप वसल्लम के पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, मुट्ठी में उसके कोई चीज थी, कोई कंकर वगैरह रखे हुए थे मुट्ठी में, और कहा कि अगर आपने आज ये बता दिया कि मेरी मुट्ठी में क्या चीज है, मैं तुम पर ईमान ले आऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बताऊं या जो तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वो बताए। तो कंकर बोलने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो उसने वो पत्थर फेंक दिया और क्या कहा, तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो, तुम्हारा जादू तो इन चीजों पर भी चलता है। तो हम तो कुफार ने आयात तकवीनिया की तकजीब भी की और आयात तंजीलिया की भी तकजीब की। वल्लदीन कफरू, और वो लोग जिन लोगों ने कुफर किया, वकल्लबू बिआयातिना, और हमारी आयात को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन, हमारी आयात या हमारी निशानियां उनको झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नारी, यही लोग जहन्नम वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, वो इसमें हमेशा रहेंगे, यानी जहन्नम में जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हमेशा रहेंगे, मौत इन पर नहीं आएगी। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। बनी या ये हर्फ निदा है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं, ए उस्मान, ए फुला, इधर आना, तो ए ये जो लफ्ज होता है निदा के लिए, अरबी में या का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और बनी औलाद को कहते हैं।
اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ مرکب ہے اسرا اور ایل سے، اسرا اور ایل، اور اس کا معنی ہے عبداللہ، عبداللہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل کا معنی یہ ہوا اے یعقوب کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد۔ تفصیل میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے آپ مفردات کے معنی سن لیں۔ اذکرو یاد کرنا، نعمتی نعمت، نعمت کو کہتے ہیں، انعمت انعام کرنا، اوفو کا معنی ہے پورا کرنا، عہد وعدے کو کہتے ہیں، فرحبون ارہبو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے امر کا، اس کا معنی ہے ڈرنا۔ یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، اذکروا یاد کرو، نعمتی اللتی میری ان نعمتوں کو، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرے وعدے کو، اوفی تو میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے وعدے کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد۔ آپ ذرا جو ان انبیاء کا نسب سمجھ لیں، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بیٹے تھے یعقوب، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے یوسف، حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو نبوت جو چلی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، بنی اسرائیل کی جتنے انبیاء آئے ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد نبی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل سے آئے ہیں۔ تو ابراہیم تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب ہیں، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت اسحاق ہیں۔ تو حضرت اسحاق حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ہوئے۔ اسی طرح یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت اسحاق ہیں، اور ان کے دادا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام وہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے تایا ہیں۔ تو اس طرح سلسلہ نسب ہے۔ تو یا بنی اسرائیل اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو، اللتی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کی، جو میں نے تم پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت ساری نعمتیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو یاد دلوا رہے ہیں۔ کیا میں نے تمہیں فرعون سے نجات نہیں دی؟ کتنی بڑی نعمت، فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں نے تمہیں بحر قلزم میں 12 رستے بنا کر تمہیں پار نہ کروایا؟ یہ کتنی بڑی نعمت۔ اور کیا میں نے تمہیں یعنی تمہارے لیے قبطیوں کو، فرعونی قوم کو اس سمندر میں غرق نہیں کیا؟ کتنی بڑی نعمت۔ اور پھر جب اس کو پار کیا تو وادی تیہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بادلوں کا سایہ کیا، کتنی بڑی نعمت۔ اسی طرح من و سلوہ کھانے کے لیے اتارا، کتنی بڑی نعمت۔ اور مختلف انعامات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ تو اذکروا نعمتی اللتی، تو یہ تمہارے بڑے، یہ اصل میں خطاب ہے مدینہ کے یہود کو۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرے تھے وہ ان کے آباء و اجداد تھے، تو ان پر جو انعام ہے آباء و اجداد پر انعام، یہ
گویا کہ اولاد پر انعام ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہود مدینہ کو، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اذکرو نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو، میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ انہوں نے کیا وعدہ کی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ یا تو اس وعدے سے مراد اوفو بعہدی، میرے وعدہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ انجیل ہو، یا وہ زبور ہو، یا وہ تورات ہو، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اور ان پر اے اہل کتاب تم نے ایمان لانا ہے، اور نبی آخر الزماں کی نشانیاں بھی بتلائی گئی تھی۔ تو اوفو بعہدی، اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ میرے وعدے کو پورا کرو، نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ، جیسا کہ سورہ صف میں بھی آتا ہے کہ اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اذکروا اس میں تو مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تو میرے عہد کو پورا کرو۔ عہد سے مراد یہاں بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان، ان کی کتابوں میں کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور ان پر تم نے ایمان لانا ہے، اوفی بعہدکم، تو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تم سے کیا وعدہ کیا ہے؟ تم سے یہ وعدہ کیا کہ جب تم نبی پر ایمان لاؤ گے تو میں تمہیں جنت دوں گا، اس کی جزا دوں گا، تو وہ پوری کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ ارہبو رہبانیت سے ہے، رہبانیت، رہبانیت یہود اور نصارہ میں بہت زیادہ تھی، یہود اور نصارہ میں رہبانیت بہت زیادہ تھی۔ رہبانیت اسے کہتے تھے بس ایک گوشے میں بیٹھ جانا اور بس اللہ کی عبادت کرنا، مخلوق سے بالکل کٹ جانا، شادی نہ کرنا۔ جو مرد ہوتا تھا اس کو کہتے تھے راہب، اور جو عورت ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے راہبہ۔ تو اسلام نے آ کر رہبانیت کو ختم کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ ایک گوشے میں بیٹھ کر نہ شادی کرے اور نہ بازاروں میں جائے وغیرہ وغیرہ، بلکہ بازار میں بھی جانا چاہیے جہاں اور لوگوں کے حالات کو دیکھنا چاہیے، شادی بھی کرنی چاہیے۔ لا فرحبون، تو تم مجھ ہی سے، تو ان کے حساب سے ارہبو کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ اصل میں یہود کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو پھر ہمارے جو نذرانے اور شکرانے ہیں جو ہمیں اپنے بادشاہوں کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے ملتے ہیں، وہ ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نذرانوں کے جانے سے نہ ڈرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور چیز سے نہ ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ آمنو، ایمان لانا، انزلت، اتارنا، مصدقا، تصدیق کرنے والا، لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، تکونو، یہ نہیں کا صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا، مت بنو، اول کافرین، پہلے کافر، تشترو، یہ اشترا یشتری سے ہے، اس کا معنی ہے خریدنا، آیات
آیات کا مطلب آیات، ثمنن قلیلا تھوڑا سا ثمن، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ اور مجھے اتقو یہ تقوی سے ہے، اس کا معنی اتقا سے ہے، اتقا کا معنی ہے ڈرنا، اور مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو، وَآمِنُوا اور تم ایمان لاؤ، بما انزلت اس پر، جو اس کتاب پر، اس قرآن پر جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم مصدقا اس حال میں کہ وہ قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ اور تم مت بنو اول کافر بہ اس قرآن پاک کے پہلے کافر، پہلے انکار کرنے والے، یا ہی ضمیر کا مرجع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر ترجمہ یہ ہوگا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم مت بنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پہلے انکاری، وَلَا تَشْتَرُوا اور مت خریدو بِآیاتی میری آیات کے مقابلے میں، میری آیات کے عوض، ثمناً قلیلا تھوڑا سا ثمن، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں اہل کتاب کو ایمان لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم پر میں نے اتنے انعامات کیے، اتنے انعامات کیے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو میری کتاب ہے، نبی آخر الزماں ہے، اس پر ایمان لے آؤ، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ جو قرآن میں نے اتارا ہے تم اس پر ایمان لے آؤ، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ اور اس قرآن کی صفت کیا ہے کہ جو تمہارے پاس کتاب ہے، صحیفے ہیں، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، مصدقا لما معکم اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے جو تمہارے پاس تورات، انجیل، زبور وغیرہ ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق کا مطلب یہ اس میں بھی نبی آخر الزمان کا تذکرہ ہے، اور قرآن پاک میں بھی نبی آخر الزمان کا تذکرہ ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، یعنی اس میں بھی بعض واقعات کا ذکر ہوا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ، اس میں بھی اسی طرح کے واقعات مذکور ہیں، تو تم اس پر ایمان لے آؤ۔ یا مصدقا لما معکم کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے کتب سماویہ کی، صحیفوں کی، اصل میں جتنی بھی کتابیں ہیں 4 کتابیں ہیں، اور باقی جتنے صحائف ہیں، صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، یہ 4 چیزوں میں مشترک تھے، جس کو اصول اربعہ کہا جاتا ہے، 4 اصولوں میں یہ مشترک تھے، یعنی 4 اصول، 4 مضامین ان تمام میں بیان ہوئے ہیں، ایک توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تیسرا کہ تمام کتابوں کی صداقت، کتب سماویہ کی صداقت، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں، اور چوتھی بات آخرت۔ تو یہ اصول اربعہ میں ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، ہر ایک میں اصول اربعہ کا بیان ہوا ہے، تم مصدقا لما معکم جو تمہارے ساتھ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ اور اس ہی ضمیر کے مرجع میں 2 قول ہیں، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے انکاری نہ بنو، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ یا قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اب جو بھی ہو، قرآن پاک ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، اس کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن اب پہلے انکاری کیسے یہ ہوئے؟ یہاں اشکال یہ ہوتا ہے کہ پہلے انکاری تو یہ نہیں تھے، یہ تو یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہود کو جو خطاب ہوا ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے ہیں اس وقت ہوا ہے، تو انہوں نے جب انکار کیا ہے تو ان کا انکار وہ کفار قریش سے بعد میں ہے، کیونکہ کفار قریش جو انکاری ہوئے تھے وہ تو مکے میں ہو گئے تھے، تو ان کا انکار ان سے پہلے ہے، تو پھر ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے انکاری نہ بنو؟ اصل میں یہ پہلے انکاری باعتبار اہل کتاب کے ہے، کہ اہل کتاب میں سے پہلے انکاری نہ بنو،
کیونکہ جو مدینے کے اہل کتاب تھے، یہود تھے، سب سے پہلے خطاب وہ اہل کتاب میں سے مدینے کے یہودیوں کو ہوا ہے۔ اگر تم کافر بنو گے تو اہل کتاب میں سے پہلے کافر تم بنو گے، تو یہ پہلے کافر باعتبار اہل کتاب کے ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے مقابلے میں ثمن قلیل مت خریدو۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، میری آیات کے مقابلے میں ثمن قلیل مت خریدو، مطلب یہ ہے کہ یہود کے جو علماء تھے، یہود کے علماء، وہ ان کے پاس جب کوئی رشوت وغیرہ کوئی نہ لے کر آتا اور بغیر رشوت کے کام کرتے تو اس آدمی کو تو صحیح مسئلہ بتاتے تھے، لیکن جو ان کو رشوت دیتا، نذرانے دیتا، تو ان کو اس کی خواہش کے مطابق حکم دیتے۔ تو گویا کہ تورات جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے مقابلے میں یہ دنیاوی ثمن لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ میری آیات کے مقابلے میں ثمن قلیل مت خریدو، ثمن قلیل مت۔ یا تو ایک مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان اس لیے نہیں لاتے تھے کہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے نذرانے اور شکرانے بند ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے نذرانے اور شکرانوں کی فکر نہ کرو، یہ تو ثمن قلیل ہے، میری آیات کے مقابلے میں اس کو نہ خریدو، بلکہ میری آیات پر ایمان لے آؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے مقابلے میں ثمن قلیل مت خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تلبسو کا معنی ہے ملتبس کرنا، مشتبہ کرنا، ملانا۔ حق کو کہتے ہیں، باطل کو کہتے ہیں۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تکتمو کا معنی ہے چھپانا، تو ترجمہ یہ ہوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یا تو اس سے مراد حق اور باطل ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، یا حق سے مراد اسلام ہے اور باطل سے مراد یہودیت اور نصرانیت ہے کہ اسلام کو یہودیت اور نصرانیت کے ساتھ مت ملاؤ، یعنی تم یہ کہنے لگو کہ یہودیت اور نصرانیت حق ہے، بلکہ حق اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہی ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو، یعنی تمہیں اس بات کا پتہ ہو کہ یہ نبی آخر الزماں ہے اور سچے نبی ہیں، ان پر تو ایمان لانا چاہیے، لیکن تم چھپاتے اس وجہ سے ہو کہ تمہارے نذرانے شکرانے ختم ہو جائیں گے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ یہود کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کو ایسے جانتے تھے جیسا کہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن پھر بھی جانتے ہوئے حق کا انکار کیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز کو قائم کرو، یعنی یہاں عبادات کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایمان لا کر نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں رکوع بول کر نماز مراد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ، ایمان لا کر ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اصل میں یہ ارکعو کا لفظ، رکوع کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری جو نماز تھی اب وہ منسوخ ہو چکی ہے، لہٰذا اب حق کیا ہے کہ تم نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ مل کر رکوع والی نماز پڑھو، اور جو بغیر رکوع والی
نماز تھی اس کو چھوڑ دو، اپنے دین کو چھوڑ دو، وہ نسخ ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ تأمرون کا معنی ہے حکم دینا، اور الناس لوگ، بر کہتے ہیں نیکی کو، تنسونا یہ نسیان سے ہے، نسیان کہتے ہیں بھولنا، انفس جان، اپنی جانیں، تتلون کا معنی ہے تلاوت کرنا، تو ترجمہ یہ ہوا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تم سوچتے نہیں، کیا تم میں عقل نہیں۔ یہود سے خطاب ہے کہ یہود کیا کرتے تھے، لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے لیکن خود اس پر وہ نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں کو کوئی آیا اور اس نے رشوت نہیں دی تو صحیح مسئلہ بتا دیا، اور جس نے رشوت دی تو اس کی خواہش کے مطابق مسئلہ بتایا، تو یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو لیکن خود رشوت میں اور کتاب اللہ کی آیات کی تحریف میں اور بہت سارے گناہوں میں تم ملوث ہو، تو ایسا نہ کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اور تم کتاب اللہ اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تم میں عقل نہیں۔ تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، جو بھی مبلغ ہے اس کو چاہیے کہ جو جس کام کا حکم دے یا جس کام سے روکے اس کو چاہیے کہ وہ خود نہ کرے، ورنہ وہ اس آیت کا مصداق بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس عالم کی مثال جو خود عمل نہیں کرتا، اس عالم کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ، کہ چراغ لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود جلتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جائز تو ہے، یہ بات نہیں ہے کہ بالکل جو عمل نہیں کر رہا وہ تبلیغ بھی نہیں کر سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو عمل نہ کرے تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن صحیح اور بہتر یہی ہے کہ جس کام کی تبلیغ کرے اس پر عمل بھی کرے۔ انشاءاللہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یہاں سے کل پڑھیں گے۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ جی کوئی سوال وغیرہ ہو سبق کے حوالے سے تو پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں پوچھنی، ٹھیک ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔